حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے بڑوں سے سنا، ملفوظات میں بھی یہ بات لکھی ہے، اس محنت کے ذریعے سے میں یہ چاہتا ہوں احیاء جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عربی کا جملہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ہر وہ چیز زندہ کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ سنت اور شریعت ہے۔ اس محنت کے ذریعے سے ہماری اپنی زندگی میں سنت اور شریعت زندہ ہو جائے، اس محنت کے ذریعے سے ہماری انفرادی زندگی سنت اور شریعت پر آئے اور اجتماعی زندگی میری نصرت والی بنے، دین کی نصرت والی میری زندگی بنے۔ ہر کام جو کر رہے ہیں ہم جماعت بنا کے کرتے ہیں، 3 دن کی جماعت بنا کے جاتے ہیں، گشت میں جماعت بنا کے جاتے ہیں، چلے میں جماعت بنا کے جاتے ہیں، 4 مہینے میں جماعت بنا کے جاتے ہیں، ہر کام جماعت کے ساتھ مل کے کرتے ہیں۔ تو میری اجتماعی زندگی جو ہے وہ دین کی نصرت والی بنے اور میری انفرادی زندگی کیسی بنے؟ سنت اور شریعت والی بنے۔ اس کے لیے کچھ ہدف بتائے ہمارے بڑوں نے، اس منزل کو ہم سامنے رکھ کر ہم محنت کر رہے ہیں۔ کیسی محنت ہے؟ ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے۔ اس محنت کے ذریعے سے جو بھی محنت ہم کر رہے ہیں، مقامی محنت 5 اعمال کی، مقامی محنت 5 لائن کی، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیبیں ہیں، یہ سب جو محنت ہو رہی ہے اس محنت کا کیا ہدف ہے، کیا گول ہے، کیا منزل ہے، ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے؟ بڑوں نے یوں فرمایا کہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایمان والا اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے روزانہ کچھ وقت فارغ کرے، ماہانہ کچھ وقت فارغ کرے اور سالانہ کچھ وقت فارغ کرے۔ ہر ایمان والے کو اپنے ایمان کی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان سیکھے بغیر آدمی کے اندر نہیں آتا، وہ ایمان محنت سے سیکھا جاتا ہے۔ اس محنت کے لیے روزانہ کچھ وقت فارغ کرے، ماہانہ کچھ وقت فارغ کرے اور سالانہ کچھ وقت فارغ کرے۔ ہر مسلمان سے ہم اس کو وقت فارغ کرنے کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں تاکہ ہر ایمان والا اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے وقت فارغ کرنے والا، روزانہ ماہانہ سالانہ وقت فارغ کرنے والا بن جائے۔ اور دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ 100% مسلمان نمازی بنے، یہ ہمارا ہدف ہے، ہمیں پہنچنا ہے یہاں تک۔ ہر محلے والے، ہر بستی والے اپنے محلے کا جائزہ لے کہ کتنے مسلمان ہیں، کتنے گھر ہیں اور کتنے مسلمان ہیں، کتنے فیصد نماز کو آ رہے ہیں اور کتنے فیصد ابھی نماز سے باہر ہیں، مسجد سے باہر ہیں۔ کتنے سال سے ہمارے یہاں محنت ہو رہی ہے، تبلیغ کی محنت ہمارے ہاں کتنے سال سے ہو رہی ہے؟ وانمبڑی میں تبلیغ کی محنت آ کے کتنے سال ہو گئے جی؟ پرانے لوگ، بڑے بوڑھے لوگ بتائیں کتنے سال ہو گئے جی؟ کتنے سال ہو گئے بھائی؟ پہلی جماعت تمہاری کب آئی تھی؟ آپ کام جو شروع ہوا کتنے سال پہلے شروع ہوا جی؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں جی؟ 60 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ جو جانتے تھے وہ سب دنیا سے چلے گئے۔ اتنا زمانہ ہوا، اتنے زمانے سے کتنی بستیاں ایسی بنی، کتنے گاؤں ایسے بنے، کتنے قریے ایسے بنے یا کتنے محلے ایسے بنے جس محلے کے 100% مسلمان نمازی ہو گئے۔ کیوں بھائی ہم بتا سکتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی مدینے میں، 10 سال کی محنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 13 سال کی محنت مکہ مکرمہ کی۔
نماز ملی نبوت کے 10ویں سال. نماز کب ملی؟ نبوت کے 10ویں سال. اور مکمل ہوئی وہ ہجرت پر 13ویں سال میں نماز مکمل ہوئی. ورنہ نماز بھی پڑھ لیتے تھے اور سلام بھی کر لیتے تھے, خیر خیریت بھی پوچھ لیتے تھے, لیکن نماز جو مکمل ہوئی وہ 13ویں سال میں ہوئی. تو نماز جو مکمل ملی وہاں سے لے کر 10 سال کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی. اس 10 سال کی محنت میں حضور نے ایسا ماحول قائم کیا کوئی ایک بھی بے نمازی نہیں رہا. حضور دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں کہ 100% مسلمان نمازی ہی نہیں بلکہ 100% مسلمان 100% دین پر چلنے والے تھے. 100% دین امت میں زندہ ہو گیا تھا. کیسی محنت حضور نے کی ہوگی, کیسی محنت حضرات صحابہ نے کی ہوگی. اتنے سالوں سے ہم نے محنت کی ہے, ابھی تک کوئی ایک گاؤں, ایک بستی یا ایک محلہ ایسا ہم نہیں بتا سک رہے کہ جس کے 100% مسلمان نمازی ہو گئے. ایک ہدف ہمارا یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان نمازی بنے, گویا 100% مسلمان نمازی ہوں. اس کو سامنے رکھ کر ہم محنت کر رہے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, ہم نے بڑوں سے سنا کہ اس محنت کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان نمازی بنے, ہر نمازی دین کا دین کا داعی بنے. ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے. اور تیسری بات یہ, ہر مسلمان قرآن کی تلاوت کرنے والا, اللہ کا ذکر کرنے والا, صبح و شام کے تسبیحات پڑھنے والا, اور اسی طرح وقتاً فوقتاً کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے. جو چاہے اللہ پاک اس کو عطا کر دے. نفلوں کے ذریعے سے, وہ حدیث میں آتا ہے نا, بندہ نفلوں کے ذریعے سے محنت کر کے اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا کان بن جاتا ہے, یہ میری آنکھ بن جاتا ہے, یہ میری زبان بن جاتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ جو چاہتے ہیں وہ اس سے صادر ہوتا ہے. اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل اس کا نہیں ہوتا. ان نفلوں کے ذریعے سے محنت کر کے بندہ اتنا قریب اللہ سے ہو جاتا ہے, اللہ جو چاہتے ہیں وہ یہ کرنے والا بن جاتا ہے, اور اللہ سے جو یہ مانگتا ہے اللہ پاک اس کو پورا کر دیتے ہیں. تو اس محنت کے ذریعے سے ہر مسلمان, وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا, اللہ کا ذکر کرنے والا, صبح و شام کے تسبیحات, وقتاً فوقتاً کی مسنون دعائیں اور انفرادی دعا کے ذریعے سے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے والا بن جائے. اور چوتھی بات ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر فضائل اتنے سنے کہ فضائل ہمیں عمل کے وقت میں یاد آ جائے. کس عمل پر اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے اور کس عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارتیں سنائی ہیں, ان وعدوں کے ملنے کے یقین میں اور ان بشارتوں کے حاصل کرنے کی امید میں آدمی عمل کرنے والا بن جائے تو پھر عمل کی کیفیت بدل جاتی ہے, عمل جاندار ہو جاتا ہے, عمل میں حقیقت آ جاتی ہے. یہ فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر, یہ تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے اپنے اندر یہ شوق اور اس کا استحضار پیدا کرنا ہے کہ عمل کے وقت میں وہ فضائل ہمیں یاد آ جائیں. نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہیں تو اس نماز کے فضائل ہمیں یاد آ جائیں. اب ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں تو ذکر کے فضائل ہمیں یاد آ جائیں. قرآن پڑھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں تو قرآن کے جو فضائل ہم نے سنائے ہیں وہ ہمیں یاد آ جائیں. اس کی امید میں آدمی عمل کرنے والا بن جائے, اس کے حاصل کرنے کے اس یقین کے ساتھ آدمی عمل کرنے والا بن جائے. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے, حضور نے یہ بشارتیں سنائی ہیں, تو انشاءاللہ اس کا عمل جو ہے وہ جاندار بن جائے گا, حقیقت والا بن جائے گا. پھر اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا. تو یہ ہمارا ہدف ہے, یہاں تک ہمیں پہنچنا ہے. اس کے لیے بڑوں نے کچھ شرائط رکھے ہیں. یہ جو مقامی محنت ہے, یہ جو اللہ کے دین کی محنت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے, اس محنت کو ہمیں کچھ شرائط کی رعایت کے ساتھ کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہ سارے ہدف انشاءاللہ پورے ہوں گے, وہاں تک ہم پہنچنے والے بنیں گے. اس میں پہلی بات یہ ہے
جو عمل اللہ پاک نے، جو محنت ہمیں اللہ پاک نے دی ہے، اس میں استقامت کے ساتھ کریں. کیسے کریں؟ ہر حال میں کریں. دنیا کو اللہ پاک نے حالات کا گھر بنایا ہے. جیسے کبھی دن ہے تو کبھی رات ہے، کبھی گرمی ہے تو کبھی سردی ہے، کبھی بارش ہے تو کبھی دھوپ ہے. دنیا کو اللہ پاک نے حالات کا گھر بنایا ہے. یہ حالات کے ساتھ دنیا چلے گی. یہ حالات سے متاثر ہو کر ہمیں کام نہیں چھوڑیں گے. کام پر ہمیں جمنا ہے، ہر حال میں کام کرنا ہے. جو عمل اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، بڑوں کے ذریعے سے جو محنت ہمیں ملی ہے، اس عمل میں ہم استقامت کے ساتھ چلیں، مداومت کے ساتھ چلیں، تسلسل کے ساتھ چلیں. کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو. کبھی جماعت میں گئے کبھی رہ گئے، کبھی 3 دن لگائے کبھی رہ گئے، کبھی 2.5 گھنٹے میں گئے کبھی 2.5 گھنٹے نہیں لگائے، کبھی ہم مسجد کی تعلیم میں شریک ہوئے کبھی نہیں شریک ہوئے. ایسا نہ ہو. ہر عمل میں استقامت ہو. اور یہ استقامت کے لیے اللہ سے دعا مانگی جائے. ربنا، جیسا کہ میں نے صبح میں عرض کیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ دعا اہتمام سے مانگا کریں. اللہ قلوب کے ٹیڑھے ہونے سے بچا لے، ہدایت پا جانے کے بعد گمراہ ہونے سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمیں استقامت نصیب فرما. یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. عمل تھوڑا ہو، استقامت کے ساتھ ہو، تو پھر وہ عمل جو ہے اثر لاتا ہے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ اس محنت کو ہم استقامت کے ساتھ کریں گے. کیوں میں کریں گے؟ انشاءاللہ ہر حال میں کریں گے. حالات سے متاثر ہو کر کام نہیں چھوڑیں گے، اور حالات سے بے خبر ہو کر بھی کام نہیں کرنا ہے. حالات سے بھی باخبر ہو، کیا کیا چل رہا ہے، کیا آتے بھی ہوں مولوی صاحب ہمیں کرنے کا کام ہمیں کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حالات سے بھی باخبر ہونا چاہیے. کون کیا کر رہے ہیں، کیا حالات امت میں چل رہے ہیں، اس کی خبر بھی ہو. اس کے مطابق ہم بڑوں سے مشورہ کر کے، بڑوں کے رہبری سے ہم کام کرنے والے ہوں. یہ ایک بات استقامت کے ساتھ کرنا، اہتمام کے ساتھ کرنا، مداومت اور تسلسل کے ساتھ کرنا. اور دوسری بات وقت کے تعین کے ساتھ کرنا. کیسے کرنا؟ جس طرح نماز کے اوقات متعین ہے، اس طرح ہمارے محنت کے بھی اوقات متعین ہیں. مشورے کا وقت متعین ہے، تعلیم کا وقت متعین ہے، گشت کا وقت متعین ہے، 3 دن کا ہفتہ متعین ہے، سال کا مہینہ، چلا 4 مہینے کا یہ متعین ہے. وقت کے تعین کے ساتھ ہم عمل کرنے والے بنے. اور تیسری بات، عمل مکمل ہو، عمل ناقص نہ ہو. کیسے؟ عمل مکمل ہو، عمل ناقص نہ ہو. مولانا ابراہیم صاحب دامت برکات میں ارشاد فرماتے ہیں، عمل اس وقت بنتا ہے جبکہ اس کا اول بھی ہو آخر بھی ہو. اول ہو آخر ہو. جیسے نماز ہے، نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے، پوری ہوتی ہے سلام پھیرنے پر. روزہ شروع ہوتا ہے سحری سے، صبح صادق سے، پورا ہوتا ہے غروب پر، افطار پر. پھر وہ عمل بنتا ہے. حج اور عمرہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ احرام باندھنے سے، تلبیہ پڑھ کر احرام باندھنے سے، نیت کرنے سے. اور پورا ہوتا ہے سر کے بال اتارنے، حلق کرنے پر، وہاں جا کر پورا ہوتا ہے. ہر عمل کا اول بھی ہے آخر بھی ہے. اول ہے آخر نہیں ہے. تکبیر تحریمہ تو ہوئی، درمیان میں سلام پھیر ڈالے تو نماز ہو جاتی. سحری تو کرے، درمیان میں کھا لیے، روزہ ہو گیا؟ نہیں ہوتا. اول ہو اور آخر بھی ہو تو عمل بنتا ہے. اول ہے آخر نہیں ہے، آخر ہے اول نہیں ہے، تو وہ عمل نہیں بنتا. اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ عمل پورا ہو ناقص نہ ہو. کیا مانے؟ 3 دن کے کتنے گھنٹے؟ بولے بھائی. 3 دن کے
72 घंटे, 70 पर 2 घंटे, 70 पर 2 घंटे पूरे भी होना, 70 पर 2 घंटे के अमल भी पूरे होना। जुमे की नमाज के बाद गए 3 दिन में, इतवार को वापस आ गए, हो गए 72 घंटे? जी बोलो। ये अमल नहीं है। हमारे बड़ों से हमने ये सुना, जिस अमल का अव्वल और आखिर नहीं, वो अमल नहीं है, वो बच्चों का खेल है। क्या है? बच्चों का खेल है। बच्चे जब खेलते हैं, जब तक जी लगता है उस वक्त तक खेलते हैं। जब जी भर जाता है, छोड़ के चले जाते हैं। कहीं हम तबलीग के साथ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। एक और बुजुर्ग फरमाते हैं, जिस अमल का अव्वल और आखिर नहीं, वो अमल नहीं है बल्कि बच्चों का खेल है। एक और बुजुर्ग फरमाते हैं, ये सिर्फ बच्चों का खेल नहीं, ये पागलों का फेल है। पागलों का फेल का तो दीवाना क्या करता उसे मालूम नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं हम तबलीग के साथ। इसीलिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह पाक ने मुझे एक काम दिया है, इस काम को काम बनाओगे तो काम बनेगा, और इस काम को खेल बनाओगे तो खेल बन के रह जाएगा। मौलाना कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि 2.5 घंटे के कितने मिनट? बोलो भाई। जिस तरह 3 दिन के 72 घंटे, 2.5 घंटे के जी 150 मिनट घड़ी देख के शुरू करना, 150 मिनट पूरे करना, और 150 मिनट में जो अमल है उन अमल में लगना, फिर जाकर वो 2.5 घंटे हमारे पूरे होंगे। आधा घंटा मुलाकात में लगा के 2.5 घंटे शुमार मत करो। हमारा हाल क्या है? 2-4 मुलाकातें कर ली है, क्या हो गया भाई? 2.5 घंटे पूरे हो गए। दुनिया में ऐसा करते हैं? तिजारत के मामले में, अपने मुलाजिमत के मामले में आदमी इस तरह करता है? नहीं करता। लेकिन दीन के मामले में सब चलता है मौलवी साहब। नहीं, ये शराइत की रियायत के साथ चलेंगे तो फिर अल्लाह पाक आगे तरक्की देंगे, और अल्लाह पाक आगे मंजिल तक पहुंचने की अल्लाह तौफीक देंगे। तो अमल पूरा हो, अमल नाकिस ना हो। मोहल्ले का गश्त में जमात चली गई, हजरत कहां से किया है? सीधा जाको गश्त में जुड़ गए, और गश्त करके जमात वापस मस्जिद को गए तो इन्होंने निकल को कहां चले गए? अपने काम पे चले गए। तो गश्त हुआ उनका। 3 दिन की जमात में जा रहे हैं तो रवानगी भी हो और वापसी भी हो। रवानगी की पूरी हिदायत सुन के जाएं, जो करने के अमाल है वो करने के काम करें, जो ना करने के हैं उनसे बचें, और वापस आकर कारगुजारी सुनाएं, वापसी के बाद सुन के जाएं। पूरे 72 घंटे भी लगाएं और 72 घंटे के अमाल भी पूरे हों, तो फिर ये अमल बनता है। वरना क्या होता है? अमल नहीं होता, वो बच्चों का खेल हो जाता है। पहली बात इस्तकामत के साथ करना, और दूसरी बात वक्त के तायीन के साथ करना, और तीसरी बात अव्वल आखिर पूरा करना, अमल पूरा करना, जिसका अव्वल भी हो आखिर भी हो, फिर जाकर के अमल बनता है। और चौथी बात यह है कि बड़ों ने जो नहज हमें दिया है, जो तरीका हमें दिया है, हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो नहज हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को दिया, हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो नहज हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह को दिया, वही नहज पर, बड़ों की मंशा पर हम अपने आप को लगाना है। उसमें ना किसी चीज के बढ़ाने की कोई फिक्र है, ना किसी चीज के घटाने की फिक्र है। सैकड़ों कितने साल हो गए तबलीग का काम शुरू होकर, तकरीबन 1 सदी पूरी होने को जा रही है। 100 साल पूरे होने को जा रहे हैं। ये 100 साल के अरसे में कितनों को अल्लाह ने हिदायत दी, और कितने अपनी गलत जिंदगी से तौबा करके सही जिंदगी की तरफ आए, कितने बेदीनी से निकलकर दीन की तरफ आए। इसमें जो नहज बड़ों से मिला था, उसी नहज पर अल्लाह पाक ने आज भी
امت کی ہدایت کا سبب رکھا ہے. اس میں نہ کسی چیز کے گھٹانے کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کے بڑھانے کی ضرورت ہے. اضافی جتنی چیزیں آئی ہیں وہ بنیادوں سے ہٹانے کے لیے آئی ہیں. کام بنیادوں سے ہل گیا، کام بنیادوں سے ہٹ گیا. اضافی چیزیں اتنی آئی کہ بنیادوں سے کام ہل گیا. بنیاد کیا ہے؟ وہی ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کے لیے ہمارے بڑوں نے جو ترتیب ہمیں دی ہے، جو نہج ہمیں دیا ہے، اس نہج میں نہ کسی چیز کو بڑھانا، نہ کسی چیز کو گھٹانا. بڑوں کی جو منشا ہے وہ منشا کے مطابق اپنا وقت لگانا، یہ محنت کرنا. یہ شرائط کے ساتھ ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں ترقی بھی دیں گے، اور اللہ پاک ہماری بھی حفاظت کریں گے، اور اللہ پاک کام کی بھی حفاظت کریں گے. مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، صحیح نہج کیا ہے؟ صحیح نہج یہ ہے کہ ذات نبوت کے بعد کار نبوت کو نہج نبوت اور مزاج نبوت سے کرنے کا نام صحیح نہج. تو جو نہج ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا ہے اس میں نہ کسی چیز کو نہ بڑھانا ہے نہ گھٹانا ہے. کیا نہج ہمیں دیا ہے؟ روزانہ، بولو، روزانہ، ماہانہ، سالانہ، یہ 3 ترتیبیں ہیں. روزانہ 2.5 گھنٹے سے لے کر اللہ توفیق دے تو 8 گھنٹے لگائیں گے، دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے. اور ماہانہ 3 دن کا ہفتہ طے کر کے انشاءاللہ ہم اپنی جماعت بنا کر کے لے جائیں گے. جب 3 دن 10 مہینے ہم نے لگائے تو 11 مہینے میں چلے میں نکلنے میں کیا دشواری ہے؟ کوئی دشواری نہیں ہے. جب 10 مہینے ہمیں 3 دن اپنے ساتھیوں کو لے کر ہم نے نکلا ہے، 3 دن اہتمام سے ہم نے لگایا ہے، تو یہ 3 دن کی برکت سے اللہ پاک ہمارا چلہ نکلنا بھی اللہ آسان کر دیں گے. تو جتنی 3 دن کی جماعتیں ہماری بڑھیں گی اتنی چلے 4 مہینے کی جماعتیں ہماری آٹومیٹک بڑھ جائیں گی انشاءاللہ. تو 3 دن کی جماعتوں کے بنانے کے لیے جو محنت روزانہ کی ہے اس کو اہتمام سے کرنا. جو شرائط ہم نے ہمیں مذاکرے میں لائے ان شرائط کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا روزانہ کا وقت بھی لگے گا، ماہانہ کا وقت بھی لگے گا، اور سالانہ کا وقت بھی لگے گا. یہ سب تبلیغ کا گویا پھل ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. جو محنت ہمارے بڑوں نے ہمیں دی ہے وہ 10ویں ترتیب ہے. کیا مانے؟ جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں دنیا دی ہے اس کے 10 حصے کرو، 10 حصے کر کے اور 9 حصے دنیا پہ لگاؤ، 1 حصہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے لگاؤ. کیا ہے؟ سال کا 10واں، جی سال کا 10واں 40 دن، مہینے کا 10واں 3 دن، روزانہ کا 10واں 2.5 گھنٹے. اللہ کا وعدہ ہے جو ایک نیکی لے کر آئے ہیں کم سے کم اللہ پاک اسے ثواب جو دیں گے کتنا دیں گے؟ 10 گنا بڑھا کر اللہ دیں گے. 2.5 گھنٹے لگائیں گے تو 24 گھنٹے لگانے کا ثواب دیں گے. 3 دن لگائیں گے تو پورا مہینہ لگانے کا اللہ پاک ثواب دیں گے. چلہ لگائیں گے تو پورا سال لگانے کا اللہ پاک ہمیں ثواب دیں گے. کیوں بھائی آسان ہے؟ بولو بھائی آسان ہے نہیں ہے. 9 حصے دنیا کو، 1 حصہ دن کے لیے. کیا مشکل ہے؟ 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے کیا مشکل ہے؟ 30 دن میں 3 دن کیا مشکل ہے؟ 360 دن میں 40 دن کیا مشکل ہے؟ آسان ترتیب ہے. اللہ پاک بڑوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اتنی آسان ترتیب ہمیں بنا کر کے دی ہے. ہم سب اس پر آنا ہے اور پوری امت کو اس پر لانے کی کوشش اور محنت ہمیں کرنی ہے. کیوں نہیں کریں گے؟ کون کون کریں گے؟ سب کریں گے انشاءاللہ. اب کیا کرنا ہے بتائیں گے.